بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے، اور تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا یعنی نگہبان نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا حالانکہ یہی حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اس میں کس چیز کو حق فرمایا گیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ کس بارے میں حق فرمایا گیا ہے؟ اس کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر کفار نے اس عذاب کا انکار کیا حالانکہ اس کا نزول حق ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے قوموں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے عذاب لے آتا ہے۔ ہاں جی، قوم لوط کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، بنی اسرائیل کو دیکھیں، جب چاہتا ہے منکرین کے اوپر اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ عذاب کا نازل ہونا حق ہے، پہلا قول۔ دوسرا قول اس بارے میں کفار نے اس قرآن پاک کا انکار کیا حالانکہ یہ قرآن پاک حق ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں قبلہ، ان 14 صدیوں میں 60,000 سے زیادہ کتابیں قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے لکھی گئیں۔ 14 صدیوں کے اندر کسی بھی زمانے میں کسی بھی سال میں قرآن کی عظمت نیچے نہیں گئی۔ قرآن کو جھٹلانے والوں کا منہ کالا ہوتا رہا ہے، قرآن اسی طرح حق کا حق ہے۔ اس کے جو ابتدائی کلمات ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی نماز میں بھی تلاوت کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے نا یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو چلو ایسا کرو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ، لے آؤ نا، یہ سارے اکٹھے کر لو، اور اپنے سارے مومنین کو اکٹھے کرنے کے بعد جیسی قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک جیسی صورت، چلو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ لیکن خدا کی قسم قبلہ یہ 14 صدیاں تو کیا ہے، قیامت کی دیواریں آ جائیں گی، قرآن کو کوئی چھٹلا نہیں سکتا، قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو قرآن پاک کی عظمت اور شان ہے اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے قبلہ کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت صرف زمین والے ہی نہیں کرتے، آسمان والے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، جن و بشر بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، حجر و شجر بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کچھ کرتے ہیں کچھ سنتے ہیں۔ یہ ندیاں، یہ وادیاں، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ میرے رب سونے کے پاک کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ یہ در و دیوار ہماری ان آوازوں کو سنتے ہیں جو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ نہیں جی، دنیا کے کونے کونے میں اس قرآن پاک کی تلاوت ہر روز، ہر گھڑی، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ کی جا رہی۔ پاکستان میں بند ہوتی ہے تو بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش، سعودیہ، پوری دنیا کے اندر کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جا رہی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت اور توحید پر استدلال کے لیے جو آیات نازل کی ہیں، کفار نے ان دلائل کا انکار کیا ہے حالانکہ یہ دلائل حق ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے، اللہ نے اپنی توحید کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں، دیکھو بھئی زمین و آسمان کا نظام وہ کیسے چلا رہا ہے، چاند کو کیسے، سورج کو کیسے اپنی منزلوں پر تیرا رہا ہے، ہاں جی، انسان کو کیسے بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اپنی عظمت، شان، رفعتیں، اپنی صفات کا بیان فرما کے جو اپنی الوہیت پر اس نے دلائل قائم کیے ہیں۔ بھائی یہ کافر جتنا مرضی اس کا انکار کریں وہ سارے دلائل برحق ہیں، وہ بالکل حق۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تمہارے ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی اگر تم ان دلائل سے اعراض کرتے ہو اور حق کا انکار کرتے ہو تو میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی نہ میں تم پر جبر کر کے تمہیں مومن بنا سکتا ہوں اور نہ تمہارے اعراض کرنے کی تمہیں سزا دے سکتا ہوں، میں تو تم کو صرف آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ہاں جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیارے رب کریم نے فرمایا محبوب آپ ان تک بات پہنچا دو، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، ہم بدلہ خود ہی لیں گے۔ محبوب ان سے کہہ دو میں تمہیں سزا نہیں دینے والا، عذاب نہیں دینے والا، میرا کام ہے تم تک بات کا پہنچانا، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تم ڈر گئے، تم عمل کر گئے تو بھائی زندہ باد، نہ کیا تو بھائی اللہ خود ہی تم سے بدلہ لے لے گا۔ اس نے پہلے قوموں کو تباہ کر دیا، نمرود، حامان، شداد، فرعون، ابو جہل جیسے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب جیسے سارے فرعونہ ختم ہو گئے۔
بھئی جس طرح وہ ختم ہو گئے تم بھی ختم ہو جاؤ. اور یہ ایک مقام پر نہیں، قرآن پاک میں اس مقام پر نہیں بلکہ سورہ قاف کے اندر بھی فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اور آپ ان سے جبراً منوانے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن سے ان کو نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو. ہاں جی، قرآن پاک بھی فائدہ انہی کو دے رہا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے قرآن بھی فائدہ مند نہیں ہے. آپ دیکھیں نا جی، آپ ایک عیسائی کو کہیں دیکھو جی قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، عیسائی کی جائے قرآن کی ہوں. آپ ایک یہودی سے کہیں، آپ ایک ہندو سے کہیں، ایک سکھ سے کہیں، وہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ سے ڈر. انہوں نے کی پتہ رب کی چیز ہے، قرآن کی چیز ہے. اب مجھے کوئی آ کے قائل کرنے کی کوشش کرے گیتا سے، مجھے آ کے کوئی قائل کرنے کی کوشش کرے گرنتھوں سے، میں کی جانا ہوں کی بلاونے پر دفعہ. ہاں جی، ہم کیا جانے. بھئی قرآن بھی انہی کو فائدہ دے گا جو قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ سورہ قاف کے اندر 45 نمبر آیہ مبارکہ تھی جی. آگے اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ الغاشیہ کی 21 اور 22 نمبر آیہ مبارکہ ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. پس آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں. ہاں جی، وہ بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو مقرر کیا جائے نا جی اور نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے. وہ مولوی دیکھو جی، مولوی تے دم خامی کوئی نہیں، نمازی نہیں ہوندے. ہاں جی، وہ بابا ہمارا کام ہے ڈنڈے سے نمازی لے کے آنا. یہ تو نبیوں کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی ڈنڈے سے دین پھیلانا ہے. اللہ نے نبیوں کو یہ حکم فرمایا پیارے محبوب جو نصیحت مانتا ہے مانے، جبر سے نہیں منوانا. ہاں جی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو میں نماز کے لیے کسی بندے کو مقرر کروں اور آگ پکڑ کے ہاتھ میں جن لوگوں نے مسجد میں نہیں آئے، ہاں جی، جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن حضور نے ایسے کیا نہیں. فرمایا محبوب سے آپ ڈراؤ انہیں، نصیحت کرو، جبر سے منوانا نہیں. باقی رہی قوم ہے ڈنڈے دی، ڈنڈا پھیرو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم وہی قوم ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، نہ کبھی ہیلمٹ استعمال کیا، نہ کبھی گاڑی کے اندر بیلٹ لگا کے بیٹھے. ہاں جی، نہ ہم نے کوئی اور سیفٹی کا خیال رکھا. لیکن یہی قوم جب باہر چلی جاتی ہے پھر سارے قانون کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے. کیوں فالو کرتی ہے؟ کیونکہ پتہ ہے بھائی انہیں تو ڈنڈا قائم ہے. آپ پبلک پلیس پر وہاں پہ سگریٹ نہیں پی سکتے. یہاں پہ جتنے دل کر دگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پبلک پلیس پر آپ سگریٹ پئیں گے تو بابا آپ کو جرمانہ ٹھوک دیں گے. آپ لال بتی توڑیں گے آپ کو جرمانہ ٹھوک جائے گا. اور آپ جہاں پہ بھی ہیں ٹکٹ آپ کے گھر پہنچ جائے گی کہ جناب نے یہ کارروائی ڈالی ہے. یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، بس ٹھیک ہے، ہر کوئی منہ چوک کے دوڑا پھرتا ہے. یہاں پر تو غریب آدمی کو رکنا پڑتا ہے جناب، کیونکہ افسر کی گاڑی گزرنے والی ہے. افسر دیکھے نہ دیکھے راستے پہ کھڑا بندہ اینڈ سلوٹ مار کے کھڑا ہوتا ہے. سر انہیں کی ویکھنا ہے تینوں. حضرت جی وہ قانون زبردست ہو، جو پکڑ کرے، وہاں کی قوم بالکل سیدھی رہتی. اور جہاں پر ڈھیل دے دی جائے، ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پیارے محبوب آپ نصیحت فرمائیں، جبر سے نہیں منوانا. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت میں یقیناً اس خبر کا ظہور ہوگا اور اس میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں ہوگی. ہاں جی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہے ہو جا. پھر کوئی دیر نہیں، جو اس نے فیصلہ کر لیا ہے، مثلا موت کا فیصلہ ہو گیا، فرمایا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. جب موت کا وقت آئے گا بابا، نہ ایک سیکنڈ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، وقت مقررہ پہ ٹک کر کے فوراً سے پہلے روح قبض کر لی جائے گی. کوئی اس کے ارادے کے اندر کسی شے کی کوئی حائل ہونے والی شے نہیں ہے. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب آخرت کی جو خبر دی ہے وہ عذاب یقیناً نازل ہوگا. اور اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خبر دی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ میں مسلمان کافروں پر غالب ہوں گے، تو بغیر شک و شبہ کے اس خبر کا ظہور ہوگا. ہاں جی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے لیے وعید ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے. اور دنیا میں بھی ان کے لیے وعید ہے، جیسا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی. ہاں جی، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اگر یہ یاد رکھیے یہ آیہ مبارکہ ہم صرف کفار کی طرف نہ لے جائیں، مسلمانوں کی طرف لے کے آئیں، تو پھر اب اس کا یہ ہوگا کہ او بابا قرآن مجید کے احکام پہ عمل کر لو. یہ یاد رکھنا، جو بندہ قرآن پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ ایسا ہی ہے جس نے قرآن کا انکار کر دیا. جو اللہ نے حکم دیا حکم نہیں مان رہا تو اس نے تو قرآن کا انکار کیا. احکام الہیہ کا
وہ انکار کرنے والا ہے، تو ایسا نہ ہو وہ عذاب جو کفار پہ آنا تھا وہ تمہارے اوپر آ جائے۔ آج مجھے اس بات کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ یار گندم ہمارے ملک کی لیکن ہم نہیں کھا سکتے، سبزیاں ہمارے ملک کی لیکن ہم نہیں کھا سکتے، ہم گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم سبزیاں بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، چاول ہمارے ملک کا لیکن ہم نہیں کھا سکتے، ہم چاول بھی باہر سے منگوا رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اگر دوسرے ممالک والے ہماری سبزی بند کر دیں، انڈیا سبزی بند کر دیں، 4 دن پیاز بند کرتا ہے، 400 روپے کلو پیاز ہو جاتا ہے، ٹماٹر بند کرتا ہے، 300 روپے کلو پیاز اپنا ٹماٹر ہو جاتا ہے۔ ارے صاحب آپ ٹماٹر مرچیں سبزیاں نہیں کھا سکتے اگر آپ کو یہ بھیک نہ ملے۔ میں اس کو بھیک ہی کہوں گا کہ سارا کچھ ہمارے ملک میں ہونے کے باوجود ہم اپنے ملک کا نہیں کھا سکتے، ہمیں باہر سے خیرات مانگ کے کھانی پڑتی ہے، لاؤ جی دے دو جی، ایسی کرتا اپنے نظام چلانا۔ یہ صرف اور صرف نحوست کے علاوہ قبلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن احکام الہیہ پر عمل شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی العزیز یہی ملک پاکستان کی چیزیں ہوں گی، اور اسی ملک کی ہم نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے، اور وہ کیوں ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی برکت سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم